يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي. نحمده ونصلي على رسول الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام و ناظرین حضرات، آج ہمارا درس رابع لیسن نمبر 4 جو ہمارا ایک سلسلہ قراءۃ تطبیقیۃ للنصوص العربیہ یا اپلائڈ ریڈنگ آف عربک ٹیکسٹ کے عنوان سے شروع ہوا ہے، ہم نے شروع کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آپ کے لیے کافی نفع بخش اور کارآمد ثابت ہو رہا ہوگا انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ آپ اپنی آراء سے ہمیں ضرور نوازتے رہیں گے. چلیے آج ہم اپنا یہ سبق بغیر کسی تمہید اور طوالت کے شروع کرتے ہیں. آپ اپنی اسکرین کو دیکھیں، یہاں پہ ہم نے یہ ٹیکسٹ جو لیا ہے یا یہ عبارت جو ہم نے لی ہے یہ alarabiya.net سے ہم نے لی ہے. ابھی ریسنٹلی یہ خبر چھپی ہے اور آپ اس کو دیکھیں. بغیر کسی حرکت کے، بغیر کسی اعراب کے ہم نے پہلے لیا ہے. پھر دوسرا سلسلہ جو اس کا ہوگا اس میں ہم اس کا اعراب اور اس کی حرکات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، شیئر کریں گے. فی الحال آپ اس کو پڑھیں اور لاؤڈلی پڑھیں، میرے ساتھ میرے بعد میں پڑھیں انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں کہ یہ نفع بخش ہوگا آپ کے لیے. جی، هذه أول امرأة تقود سيارة إسعاف في السعودية. اب اس کو آپ اول کا لام میم کے ساتھ جوڑ کے پڑھیں گے. هذه أول امرأة تقود سيارة إسعاف في السعودية. ترجمہ اس کے بعد کریں گے ہم انشاءاللہ. دوسری لام پہ آ جائے آپ. سجلت فتاة سعودية بسمة جديدة على ساحات الجدارة التي تحملها المرأة السعودية في إثبات قدرتها على الإنتاج وخدمة الوطن، وذلك حين أصبحت أول سعودية تقود سيارة إسعاف لتنقل المرضى وتداوى الجرحى. پھر ایک بار پڑھیں آپ. هذه أول امرأة تقود سيارة إسعاف في السعودية. سجلت فتاة سعودية بسمة جديدة على ساحات الجدارة التي تحملها المرأة السعودية في إثبات قدرتها على الإنتاج وخدمة الوطن، وذلك حين أصبحت أول سعودية تقود سيارة إسعاف لتنقل المرضى وتداوى الجرحى. اب اس کے بعد اس کا اعراب اور حرکات کے ساتھ اس عبارت کو دیکھیں آپ اور غور فرمائیں. هذه أول امرأة، هذه أول امرأة تقود سيارة إسعاف في السعودية. هذه اسم اشارہ واحد اور مؤنث ہے، کیونکہ جس کی طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں وہاں پر بھی واحد اور مؤنث ہے. اول امراتن، اول مضاف اور امراتن مضاف الیہ بن کے اس طرح آگے پھر اس کا فعل آئے گا، یہ اس کا فاعل بنے گا، یعنی کہ یہ فاعل مقدم بن جائے گا اس کا. تقود سیارۃ اسعاف فی السعودیہ. تقود فعل مضارع مؤنث ہے کیونکہ عورت کا ذکر ہے، اور سیارۃ اسعاف، سیارۃ مضاف ہے، اسعاف مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ بن کے مفعول بھی بنے گا. فی السعودیہ، فی حرف جر، اور سعودیت اسی حرف جر کی وجہ سے جو ہے مجرور ہے. ترجمہ اس کے بعد کریں گے ہم انشاءاللہ. سجلت یہ بھی فعل ماضی ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، اور فتاة سعودیۃ موصوف صفت بن کے فاعل بنے گا سجلت کا. بسمۃ جدیدۃ یہ بھی موصوف صفت ہے اور مفعول بھی ہے، اس لیے منصوب ہے، اور نکرہ ہونے کی صورت میں جو ہے تنوین دونوں پہ آ رہی ہے، بسمہ پہ بھی اور جدیدہ پہ بھی. علی ساحات الجدارۃ، علی حرف جر ہے، اور ساحات یہ مضاف، الجدارۃ مضاف الیہ ہے. التي تحملها المرأة السعودية،
تحمل فعل مضارع ہے اور المرأۃ السعودیہ اس کا موصوف صفت بن کے جو ہے تحمل کا فاعل بن رہا ہے فی اثبات قدرتها علی الانتاج وخدمت الوطن وذالک، اور یہ صرف وذالک نہیں ہے بلکہ وذالک حین اصبحت اول سعودیہ تقود سیارة اسعاف لتنقل المرضى وتداوى الجرحى۔ اب اس عبارت کو جو ہے یہاں اس اسکرین پہ آپ ترجمے کے ساتھ دیکھیں، هذه اول امرأة تقود سيارة اسعاف في السعودية، سعودی عرب میں ایمبولینس چلانے والی یہ پہلی خاتون ہے۔ This is the first woman to drive an ambulance in Saudi Arabia۔ دوسری بات کو دیکھیں پھر، یعنی کہ شرح الکلمات الواردہ فی النصوص، اس ٹیکسٹ میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی ہلکی سی تشریح ہم کریں گے۔ یہاں پہ امراتن لفظ استعمال ہوا ہے، امراتن عورت کو کہتے ہیں، دوشیزہ کو کہتے ہیں، لڑکی کو کہتے ہیں، اور امراتن کی جماعت یہ نساء یا نسوتن۔ اب یہاں پہ اس بات کو دھیان میں رکھیں آپ کہ وَنَقْرَأُ وَنَكْتُبُ وَنَنْطِقُ عِنْدَ التَّنْكِيرِ امراتن، ہم پڑھیں گے، لکھیں گے اور اس کو بولیں گے کب؟ جب یہ نکرہ ہو، پورا لفظ اس طرح بولیں گے کہ امراتن، یعنی کہ الف کے ساتھ میں اس کو بولیں گے۔ اور والمرأۃ، الف کو حذف کرتے ہوئے بغیر الف کے المرأۃ کب پڑھیں گے؟ عند تعریف، جب معرفہ ہو۔ معرفہ ہونے کی صورت میں امراتن کا الف نہ لکھا جائے گا اور نہ ہی پڑھا جائے گا۔ اب امراتن کا مذکر کیا آتا ہے؟ امرؤن، امرؤن، را پہ ضمہ، امرؤن، اور مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی جماعت ہے رجالن۔ اس کو بھی کیسے پڑھیں گے؟ وَنَقْرَأُ وَنَكْتُبُ وَنَنْطِقُ، اس کو ہم پڑھیں گے، لکھیں گے اور بولیں گے کیسے؟ عند التنکیر، نکرہ ہونے کی صورت میں امرؤن، وعند التعریف، اور معرفہ ہونے کی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے المرء۔ اس وقت جو ہے المرء اس کو پڑھیں گے جس وقت اس پہ الف لام داخل کیا جائے گا تو الف نہیں پڑھا جائے گا، اور را پہ اس وقت ضمہ کے بجائے جو ہے سکون داخل کیا جائے گا، یعنی کہ ساکن پڑھا جائے گا را کو۔ کیوں؟ کیونکہ حمزۃ الوصل کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہے ماشاءاللہ، کہ حمزۃ الوصل کیا ہے کہ تلفظ عندما ينطق بها في اول الکلمہ، جب حمزہ وصل ہو، شروع میں ہو کوئی لفظ، تو اس وقت جو ہے اس کو بولا بھی جائے گا، لکھا بھی جائے گا، بشرطے کہ وہ حمزۃ الوصل والا لفظ جو ہے شروع میں آتا ہو کسی پیراگراف میں یا کسی جملے میں۔ ولا تلفظ اذا جاءت في وسط الكلام، اور جب کلام کے بیچ میں وہ کہیں پہ آئے تو اس وقت جو ہے وہ لکھا جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ لیکن اگر الف لام کے ساتھ کہیں بیچ کسی جملے میں آ جائے تو اس ٹائم پہ جو ہے نہ ہی لکھا جائے گا اور نہ ہی پڑھا جائے گا۔ یہ مواضع حمزۃ الوصل انشاءاللہ پھر کبھی ہم کسی الگ سے ٹاپک پہ آپ سے اس پہ گفتگو کریں گے کہ یہ حمزۃ الوصل کے کتنے مواقع ہیں، کون کون سے ہیں، وہ کس طرح استعمال ہوتے ہیں، وہ پھر کبھی انشاءاللہ اس پہ ہم بحث کریں گے۔ اب ذرا اس عبارت کو دیکھیں آپ، جس کو آپ نے ابھی ریسنٹلی پڑھا تھا۔ کیا ہے یہ عبارت؟ سجلت فتاة، پھر ہم اس کا ترجمہ بھی کریں گے۔ سجلت فتاة سعودية بصمة جديدة على ساحات الجدارة التي تحملها المرأة السعودية في إثبات قدرتها على الإنتاج وخدمة الوطن۔ سجلت فتاة سعودية بصمة جديدة على ساحات الجدارة التي تحملها المرأة السعودية في إثبات قدرتها على الإنتاج وخدمة الوطن۔ ایک سعودی لڑکی نے، ایک سعودی خاتون نے یا ایک سعودی دوشیزہ نے اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے ہوئے ایک نئی تاریخ رقم کی، جس سے سعودی خاتون اپنی کارکردگی کا مظاہرہ اور وطن کی خدمت کرنے کی اہلیت کو ثابت کرنے میں لگا رہی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آپ، تاریخ رقم کرنا، اپنا لوہا منوانا، بظاہر تو یہ کہیں پہ اس میں موجود نہیں ہے، لیکن جب آپ ترجمہ کریں گے تو اس چیز کا خیال کرتے ہوئے آپ ترجمہ کریں گے۔ کیوں؟ اگر آپ لفظ لفظ کسی ورڈ کا ترجمہ کرنا چاہیں گے تو ترجمہ تو دور کی بات، مفہوم بھی واضح نہیں ہو پائے گا۔ کیوں؟ سجلت فتاة سعودیۃ، سجلہ کے معنی ہے ریکارڈ میں لانا، لکھنا، کسی چیز کو نوٹ کرنا۔ اب بسمتن کو دیکھیں آپ، یعنی کہ سجلت تو فعل ہو گیا، اب اس کا فاعل فتاة سعودیۃ موصوف صفت بن کے اس کا فاعل بن جائے گا۔ بسمتن کہتے ہیں اس میں فنگر پرنٹس کو۔
انگلیوں کے نشان کو بسمہ کہتے ہیں. یعنی کہ جس ٹائم آپ دیکھیں گے سعودیہ اور عرب کنٹریز وغیرہ گلف کنٹریز وغیرہ میں جو جائیں گے تو وہاں پہ آپ کے فنگر پرنٹس لیے جاتے ہیں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو اس کو بسمہ کہتے ہیں, بسمہ. اور بسمۃ جدید نئے فنگر پرنٹس. تو اگر آپ اس کا ترجمہ اس طرح کریں گے کہ ایک خاتون نے نیا فنگر پرنٹ ریکارڈ کر لیا تو یہ غلط ترجمہ ہوگا. تو یہاں پہ جو ہے بسمہ کے معنی ہے ایک نئی تاریخ یا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. یہاں پہ ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. کہاں؟ علی ساحت الجدارت. جدار کہتے ہیں ٹیلنٹ کو, صلاحیت کو, یعنی کہ اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے ہوئے. بسمتن جدیدتن علی ساحت الجدارہ, یعنی کہ اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے ہوئے ایک سعودی خاتون نے یہ تاریخ رقم کی یا یہ ریکارڈ قائم کیا. اور وہ خاتون کیا ہے؟ کس چیز میں؟ فی اثبات قدرتها, اپنی صلاحیت کو درج کرنے میں, اپنی صلاحیت کو بروئے کار لانے میں, علی الانتاج و خدمت الوطن. ترجمہ دیکھیے اب اس کا آپ. ایک سعودی لڑکی نے اپنی صلاحیت کا لوہا منواتے ہوئے ایک نئی تاریخ رقم کی جس سے سعودی خاتون اپنی کارکردگی کا مظاہرہ اور وطن کی خدمت کرنے کی اہلیت کو ثابت کرنے میں لگا رہی ہے, یعنی کہ اپنی صلاحیت کو اس کام میں لگا رہی ہے. اب اس کا دیکھیں آپ مزید ہم اس کی شرح کریں گے الفاظ کی. سجل یسجل مسجل. سجل یسجل مسجل کس چیز کو کہتے ہیں؟ درج کرنا, رجسٹر میں لکھنا, بیان یا گواہی وغیرہ کو قلمبند کرنا. سجیل کہتے ہیں کنکر کو, کھنکتی ہوئی مٹی, وہ تر مٹی جو سوکھ کر آواز دینے لگے. قرآن کریم میں بھی استعمال ہوا ترمیم بحجارۃ من سجیل, وہ رجسٹر جس میں کفار کو دیا جانے والا عذاب درج ہے. اور مسجل کہتے ہیں رجسٹر کو, سرکاری رجسٹر میں اندراج کر کے قانونی شکل دینے والے آفیسر کو مسجل کہتے ہیں, یا کاغذات محفوظ رکھنے والے کو کلرک کہتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے ہم کہتے ہیں رقم تسجیل. رقم تسجیل کہتے ہیں رجسٹریشن نمبر کو. یہ سب اسی ایک لفظ سے مشتق ہے. اب یہاں پہ دیکھیں آپ, جس کو ہم بسمہ کہتے تھے, بسمتن یا بسمات. بسمتن کہتے ہیں نشان انگشت یا مہر کو یا پرنٹ کو یا فنگر پرنٹ کو, تو اس کی جماعت یہ بسمات. بسمتن جدیدتن کا یہاں پہ ترجمہ کریں گے ایک نیا ریکارڈ یا ایک نئی تاریخ, دونوں آپ کر سکتے ہیں, یعنی کہ اس کا مفہوم کے ساتھ میں اس کا ترجمہ. یہ مت کریے گا کہ ایک نیا فنگر پرنٹ نہیں لیں گے یہاں پہ, بلکہ آپ اس کا ترجمہ کریں گے ایک نئی تاریخ یا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا. جدارتن کے معنی ہے لیاقت, ایلیجبلٹی, اہلیت, صلاحیت کو جدارہ کہتے ہیں. جدارتن. اور قدرتن علی العمل. قدرتن علی العمل اس طرح استعمال ہوتا ہے, القدرت علی العمل یعنی کہ کام کی صلاحیت. جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ القدرت علی اثبات ذاتیہ, یعنی کہ شناخت کرانا یا شخصیت منوانا. ٹھیک ہے نا. میں کہوں گا عربک میں کہوں گا اننی اقوم بالقدرت علی اثبات ذاتیہ, میں اپنی شخصیت منوانے چل پڑا ہوں یا اٹھا ہوں. یا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ اننی قد قمت بالقدرت علی اثبات ذاتیہ. تو اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ اس طرح کی یہ فریز ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, آسان ہے. دھیان دیں آپ اس پہ. آگے دیکھیں آپ. پھر اسی ٹیکسٹ کا دوسرا حصہ ہے وذالک حین. یہ وذالک حین بڑا اچھا استعمال ہوتا ہے, یعنی کہ سبب بیان کرنا, کسی چیز کی وجہ بیان کرنا. کہ وذالک حین اصبحت اول سعودیہ تقود سیارۃ اسعاف لتنقل المرضى وتداول الجرحى. کیا ہے اس کا ترجمہ؟ پھر پڑھیں ایک بار. وذالک حین اصبحت اول سعودیہ تقود سیارۃ اسعاف لتنقل المرضى وتداول الجرحى. یہ وجہ ہے کہ وہ بیماروں اور زخمیوں کو صحتیاب ہونے کے لیے ایمبولینس میں لے جانے والی پہلی سعودی خاتون بن گئی ہے. یعنی کہ یہ کارنامہ اس خاتون کا کیا ہے کہ سعودی عربیہ میں یہ پہلی ایسی خاتون ہے جو ایمبولینس کی ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ خدمت انجام دے رہی ہے, پہلی خاتون ہے. یہ ایسی خبر کیوں ہے؟ اسعاف لفظ جو ہے اس کا آپ آگے دیکھیں. آپ پہلے وذالک کا دیکھیں آپ. وذالک حین استعمال ہوتا ہے اور پھر, یا وذالک حین یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے, وذالک حین جبکہ, اس طرح یہ استعمال ہوتا ہے. اور اس میں اصبح کے معنی ہو جانا. پہلا اصبح کے معنی ہے ہو جانا. اصبح صبح کے وقت میں داخل ہونا, کسی کی صبح ہونا. قرآن کریم میں بھی ہے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون, کہ آپ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کریں, پاکی بیان کریں. اصبح الحق
اب دیکھیں یہاں پہ دوسرے معنی میں چلا گیا، اصبح الحق، حق ظاہر ہو گیا، اصبح الحق، اصبح الحق، حق ظاہر ہو گیا۔ اصبح یہاں پہ کس معنی میں؟ اصبح بمعنی سارا، ہو جانے کے معنی میں، یعنی کہ وہ مشہور ہو گئی یا وہ اس کا نام ہو گیا، وہ پہلی خاتون ہو گئی۔ اصبح فلان سالما، فلان تندرست ہو گیا۔ اصبح فلان سالما، یا میں کہوں گا اصبحت سالما، میں تندرست ہو گیا، یا اصبحت سالما، آپ تندرست ہو گئے۔ قرآن کریم میں ہے فاصبحتم بنعمتی اخوانا، فاصبحتم بنعمتی اخوانا، بس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بھائی بھائی ہو گئے۔ اب یہاں پہ یہ اسعف جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا فعل ماضی اسعف یسعف کے معنی ہے الاعانۃ والمساعدہ، الاعانۃ والمساعدہ، اور مصدر اس کا ہے الاسعاف، پھر اسی سے اسعافات آتا ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں سیارۃ الاسعاف، یعنی کہ کسی کو سپورٹ کرنا، مدد کرنا، کسی کی ہیلپ کرنا، جیسے کہتے ہیں کہ اسعف فلانا، کسی کے ساتھ ہمدردی و اخلاص کا برتاؤ کرنا۔ اس اسعف کے اندر یہ چیز موجود ہے، یعنی کہ ایمبولینس والا کیا کرتا ہے، وہ مریض کے ساتھ، پیشنٹ کے ساتھ، زخمی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، اس ہمدردی کی بنیاد پہ بڑا فاسٹ جاتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر یہ تیزی کے معنی میں ہے، یعنی کسی چیز کو تیزی کے ساتھ لے جانے کے معنی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں اسعاف اولی یا اسعافات اولیت، ابتدائی طبی امداد، فرسٹ ایڈ۔ اسعف المریض، ٹھیک ہے نا، بیمار کو دوا وغیرہ پہنچانے میں عجلت کرنا، یعنی کسی شخص کے بارے میں کہیں گے اسعف المریض، یا میں کہوں گا اسعفت المریض، میں نے جلدی کی، میں نے بہت عجلت کی تاکہ میں دوائی پہنچاؤں کس کو، مریض کو۔ اور اسعاف جو ہے، سیارۃ اسعاف کا کام کیا ہوتا ہے، فوراً، یعنی کہ جلد سے جلد جو ہے کسی پیشنٹ کو، کسی بیمار کو ایمرجنسی کے طور پہ جو ہے بڑی فاسٹ اور تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی کو لے کے چلنا تاکہ وہ ہسپتال وقت پر پہنچ جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ خاتون جو ہے عام گاڑیوں کے مقابلے میں جب ایمبولینس کی ڈرائیور بنی تو اس کو اس چیز کا بہرحال تجربہ رہا، یا اس کی صلاحیت رہی ہے یہ کہ وہ ایمبولینس کو بڑی فاسٹ اور تیز رفتاری کے ساتھ جائے واردات پہ یا جائے حادثے پہ وقت پہ پہنچے، اور وہاں سے اس کو پک کر کے فوراً جو ہے ہسپتال پہنچائے، کیونکہ اس لفظ کے اندر جو ہے وہ معنی اور مفہوم پائے جاتے ہیں کہ عجلت اور تیز رفتاری کے ساتھ اس کام کو انجام دینے والا ہی ایمبولینس چلا سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ خاتون پہلی ایسی خاتون تھی جس نے باپردہ ہو کر اس کام کو انجام دینے کے لیے جو ہے کمر باندھی، کمر کس لی۔ اور یہاں پہ سیارۃ الاسعاف کہتے ہیں ایمبولینس کو، مریضوں اور زخمیوں کو لے جانے والی گاڑی کو ایمبولینس کہتے ہیں، اور مریضن کہتے ہیں پیشنٹ کو، بیمار کو، مذکر ہے، واحد ہے، اور مریضتن اس کا مؤنث ہے، واحد ہے، اور جمع آتی ہے مرضا، مریضن کی جمع آتی ہے مرضا، اور مریضتن کی جمع آتی ہے مریضات۔ اور تداول جرحہ دیکھیں آپ، تداول جرحہ جمع ہے جریحن کی، جریحن کہتے ہیں زخمی کو، جرحہ اس کی جمع ہے، یا جریحون اس کی جمع ہے، زخمی یا زخم خوردہ کو جریحن کہتے ہیں۔ اور تداول جرحہ کے معنی کیا ہے، زخمی کی دوا دارو کرنا یا مرہم پٹی کرنا، تداول جرحہ، یعنی کوئی زخمی ہو تو اس کی مرہم پٹی کرنا یا اس کو مرہم پٹی کے لیے جو ہے لے جانا وغیرہ، یہ اس میں پایا جاتا ہے۔ اور جرحن کہتے ہیں زخم کو، جریحن کہتے ہیں زخمی کو، جرحن کہتے ہیں زخم کو، اور جرحن کی جمع آتی ہے جراحن اور اجراحن یا جراحات۔ اور ہم کہتے ہیں کہ لم یصب، ہاں سن لیجیے گا آپ اس کو، لم یصب الا بجرح بسیط، یعنی کہ اس کو ہلکا سا زخم پہنچا ہے، ہلکا سا زخم یا ہلکی سی چوٹ اس کو پہنچی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے پیراگراف اور نئے ٹیکسٹ کے ساتھ عنقریب آپ سے پھر روبرو ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ہاں، ہماری اس چینل کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مع السلامہ۔